नबी के नाम की जानिब मौसूम है। कुरान मजीद सूरह तौबा की 94 नंबर आयत से 11वें पारे का आगाज होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। ऐ मेरे नबी, जब आप ग़ज़वा तबूक से मदीना वापस लौटोगे, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग उज़्र लेकर आएंगे, हीले बहाने लेकर आएंगे। तुम किसी की बात नहीं मानना, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला इनके अहवाल की खबर तुमको देगा और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल देख रहे हैं उन तमाम चीज़ों को। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान वाज़ेह कर देगा उन तमाम बातों को। मेरे भाइयों, ग़ज़वा तबूक सख्त धुपकाले के मौसम में एक ग़ज़वा आया, ग़ज़वा तबूक। इस ग़ज़वा तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को जंग के लिए निकलने का हुक्म दिए, लेकिन वहाँ गए, जंग तो नहीं हुई। कई दिन वहाँ क़ियाम करने के बाद वापस सहाबा इकराम लौट आए। ग़ज़वा तबूक से बहुत सारे लोग पीछे रह गए थे, मुनाफिकीन हमेशा जंग से पीछे रहने वाले। उनमें 3 सच्चे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी थे। 3 सहाबा रसूल भी थे जो उस जंग में शरीक होने से रह गए। उन 3 आदमियों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला उनको आजमाया। उनकी सच्चाई की वजह से वो तौबा करते रहे, उनको बायकाट कर दिया गया। उनकी तौबा कई दिनों के बाद अल्लाह कबूल किया, अल्लाह उनको माफ़ कर दिया। उसके बारे में 11वें पारे की सूरह तौबा की इन आयात के अंदर मौजूद है, जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत है। हज़रत काब बिन मालिक कौन है? सहाबी रसूल। ये वो सहाबी रसूल हैं जो ग़ज़वा तबूक में शरीक होने से पीछे थे। अच्छे मालदार सहाबी थे। वो कहते हैं उस ज़माने में जब इनकी बीनाई कमज़ोर हो गई थी, आँखों की, बूढ़े हो गए, अपनी ज़बान से अपना वाक़या बयान करते हैं कि कैसे ग़ज़वा तबूक में हम पीछे रह गए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर खजूर के बाग में मेरी फसलें पकी हुई थी। शैतान ये वरगला रहा था, खजूर की फसल निकालने के बाद कल चले जाना, कल निकाल के परसों चले जाना। अरे सहाबा तो पैदल चलते 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 जाएंगे धीरे धीरे, तुम्हारे पास तो सवारियां हैं, एक क्या 2-2 सवारियां हैं, आराम से तुम एक ही दिन में तेजी से जाकर उनके साथ मिल सकते हो। आज न को जाओ, कल जाओ। शैतान ने वरगलाया, शैतान के बहकावे में हम आकर जाने से रह गए। यहां तक कि 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। आज जाए, कल जाए, सुबह जाए, शाम जाए, ऐसा जाते सोचते सोचते हम पीछे रह गए। यहां तक के कई दिन के बाद पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वापस आ रहे हैं। हम परेशान हो गए, अब क्या जवाब देना, अब क्या जवाब देना? नबी आएंगे, पूछेंगे, क्या जवाब देना? यहां तक के नबी अलैहि सलाम मदीने में आए। अल्लाह यही कहता है, या अतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम, ऐ मेरे नबी, जब आप मदीना लौटोगे लोग आपके सामने उज़्र लेकर आएंगे। क़ुल ला तअतज़िरू, तुम कोई उज़्र हमारे सामने पेश ना करो। लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, अल्लाह तुम्हारे अहवाल के बारे में मुझे खबर कर देगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसका हीला बहाना सही है, किसका नहीं है, अल्लाह मुझे बता देगा। ऐ मेरे नबी, तुम किसी के हुजूर को ना सुनना। अल्लाह तबारक व तआला जब ये आयत उतारा, नबी अलैहिस्सलाम मदीने में आए। 80 मुनाफिकीन थे मदीने में जो जंग में नहीं गए थे, 80 के करीब उनकी तादाद थी। अब ये लोग आते नबी के पास, बोलते अल्लाह के नबी मेरी अम्मा बीमार थी, मैं नहीं आ सका। अल्लाह के नबी मैं बीमार था, मैं नहीं आ सका। मेरा बच्चा बीमार था, मैं नहीं आ सका। मुझे यहाँ दर्द था, मैं नहीं आ सका। मुझे बदन में ये तकलीफ थी, मैं नहीं आ सका।
ہر کوئی نہ کوئی بہانے پیش کر رہا ہے, ہر کوئی اپنے ہیلے عذر پیش کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ظاہری ہیلوں کو سنتے, ان کے عذر کو سنتے اور کہتے اللہ تمہیں معاف کرے, حقیقت کیا ہے تمہارے معاملات کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, جو تمہیں بول رہی وہ میں سن رہا ہوں, ٹھیک ہے جاؤ اللہ تم نہ معاف کرے, اگر حقیقت یہی ہے جاؤ میں تمہارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, ٹھیک ہے جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے, ٹھیک ہے جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے, تمہارے معاملات اللہ کے سپرد, جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے. تمام لوگ جا رہے ہیں, بہانے کر رہے ہیں. کعب بن مالک کہتے ہیں میں بھی یہی سوچا کہ میرے دل میں بھی یہی آیا, میں بھی جا کر کوئی ہیلے بہانے کروں, لیکن میرے اندر ہمت نہیں آئی. سب کچھ ہوتے ہوئے, ہٹا کٹا جسم رکھتے ہوئے, صحت و تندرستی رکھتے ہوئے, ایک ایک نہیں دو سواریاں رکھتے ہوئے, جوانی رکھتے ہوئے, ساری چیزیں ہوتے ہوئے, سستی, کاہلی, شیطان کی جانب سے بہکاوے, صرف میری کاہلی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا, میں کیا ہیلے بہانے کرنا. میں نے سوچا جیسے یہ منافقات جھوٹ بول کو آ رہی ہے, میں بھی کچھ ایسا بول کے بچ جاؤں. پھر میرے دل میں ڈر آیا, اگر میں آج اللہ کے نبی کے پاس جھوٹ بولیا, اللہ جبرائیل کے ذریعے ہماری پول کھول کو رکھ ڈالیں گا, اللہ جبرائیل کے ذریعے واضح کر ڈالیں گا یہ جھوٹے ہیں, جھوٹے بہانے کر رہی, ان کی حقیقت میں جانتا ہوں. اللہ تو سب کچھ جانتا, اللہ سے چھپی ہوئی چیز کیا ہے, اللہ سب کچھ جانتا. اگر میں جھوٹے بہانے کروں, میرا اللہ وحی کے ذریعے میری جھوٹ کی پول کھول دے گا. میرے دل میں آیا لیکن میں بہانے نہیں کر سکا, اور میں سیدھا نبی کے پاس گیا, کہا اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے, صحت, جوانی, تندرستی, وقت, سواری, ہتھیار, سب کچھ ہوتے ہوئے میری سستی, میری کاہلی کی وجہ سے آج نکلیں گے, کل نکلیں گے, صبح نکلیں گے, شام نکلیں گے, ایسا سوچتے سوچتے میں رہ گیا, میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ بات سنے آپ خاموش ہو گئے, اور آپ نے بیان فرمایا ٹھیک ہے تم نے جو سچ کہا, تمہارے معاملات کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. میرے صحابہ سن لو, آج کے بعد کعب بن مالک سے بات چیت کرنا بند, کوئی ان سے بات نہیں کرے گا, کوئی ان سے لیوا دیوی نہیں کرے گا, ہر ناحیے سے ان کو بائیکاٹ کر دیا جائے گا. کب تک؟ اس وقت تک جب تک اللہ کی جانب سے ان کے معاملات کے تعلق سے کوئی واضح دلیل نہ جائے, کوئی ان سے بات نہیں کرے, کوئی ان سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم لاگو کر دیے. میں آیا, گھر میں بیٹھا, سارے لوگ آئے, ملامت کرنے لگے, کئی کو تو بولا بھائی جا کو, کیا تو بھی بولتا, کیا تو بھی بچ جاتا. کون؟ منافقہ کو بول رہی, ہمیں بولے سر کا کیا تو بھی بولنے بچنا نہیں, کیا کئی مصیبت بول لیا بھائی, کئی کو سچ بولیا بھائی, ہمیں بھی ایسا چتھے سو, ہمارے بھی کیا بھی بیماریاں نہیں تھے, چپکے گئے, بولے, بچے آئے, تمہیں بھی جا کو بولنے بچنا نہیں, کیا کئی کو سچ بول کو مصیبت بول لیا. جی میرے دل میں آیا میں ابھی اٹھوں, نبی کے پاس جاؤں, اے اللہ کے نبی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بولا تھا وہ غلط تھا, حقیقت میں میری یہ بیماری تھی, وہ بیماری تھی. ایسا سوچا ان کے باتیں سن کو جاگ بولوں کیا, نہیں. جب ایک بار میں نے سچ کہہ دیا تو اس سچائی پر اب مجھے قائم رہنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں جھوٹے بہانے نہیں کروں گا, میں کوئی ہیلا نہیں تلاشوں گا. میں خاموش ہو گیا, اور میرے دل میں بڑی شرمندگی ہو رہی تھی, اب کیا ہوتا کہ کیا نہیں کی, ڈر ہو رہا تھا کیا ہوتا کہ کیا نہیں, بائیکاٹ کر ڈالے. پھر میں تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کے منہ سے سنا کہ لوگوں کیا اس طرح سچ بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے زبان سے تمام مسلمانوں سے بائیکاٹ ہونے والا, کیا میں اکیلا مدینے میں ہوں؟ نہیں, تمہارے جیسے اور ایک دو آدمیاں بھی سچ بولی, ان کو بھی اللہ کے نبی ایسا بائیکاٹ کر ڈالی. میرے اندر تھوڑی ہمت آئی, چلو بھائی میں اکیلا نہیں, اور ایک دو آدمیاں ہیں گے میرے ساتھ, چلو تھوڑی ہمت آئی. اب وہ 3 صحابہ کون تھے؟ ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, دوسرے ہلال بن امیہ العامری, اور تیسرے حضرت ہلال بن امیہ, کعب بن مالک, مرارہ بن ربیعہ الواقفی. مرارہ بن ربیعہ, ہلال بن امیہ, کعب بن مالک, یہ 3 صحابی رسول تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے تھے, جو سچ بولے تھے. یہ حدیث بخاری ہے,
یہ حدیث مسلم ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کتاب التفسیر کے اندر. امام بخاری اس سورہ ہود کی تفسیر اس آیت کی تفسیر میں لائے ہیں. یہ حدیث بڑی لمبی روایت ہے, صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے, بڑی لمبی حدیث ہے. یہ حدیث میں کیوں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ میرے بھائیوں, میری بہنوں, زندگی میں کیسا بھی مسئلہ آ جائے, سچ بولنا, سچائی پر قائم رہنا, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اللہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیتا ہے, اللہ ہمیشہ سچائی کی جیت کرتا ہے. وقت مل رہا نا, جھوٹ بول کو بچ لیں گے, کبھی یہ کام نہیں کرنا. یہ عبرت ہے اس آیت کے اندر. اسی لیے بخاری مسلم کا یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 3 صحابہ پیچھے رہنے والے, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیعہ, تینوں صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی یہ حکم جاری کر دیے, کوئی مدینے میں ان سے بات نہیں کرے گا, کوئی ان سے لیوا دیوی نہیں کرے گا, ہر قسم سے بائیکاٹ. تینوں کے اوپر ایک بڑی آزمائش کا طوفان امنڈ پڑا. کیا کیا جائے؟ کوئی بات نہیں کرتا تھا. حضرت کعب بن مالک بیان کرتے, میں نماز میں جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوری نگاہوں سے دیکھتا, السلام علیکم کہتا, اور نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب اونچی آواز میں نہیں دیے تو کیا ہوا, اپنے دل میں یا آہستہ ہونٹاں ہلا کو وعلیکم السلام بولتی گے کہ بول کے سلام کر کے نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا تھا. اللہ کی قسم نبی اپنے ہونٹ تک نہیں ہلاتے تھے, جواب دینے میں نہیں ہلاتے تھے. یہاں تک کہ کئی دن بیت گئے. ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی کے بغیچے کو گیا. ابو قتادہ میرے چچا زاد بھائی تھے, میرے بچپن کے بڑے پیارے دوست تھے. میں ان کے کھجور کے باغ میں دیوار پھاند کر گیا اور ان کو سلام کیا. قسم میرے اللہ کی, میرا بچپن کا دوست, میرا چچا زاد بھائی ابو قتادہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اتنی تکلیف ہوئی مجھے, اتنی تکلیف ہوئی. میں 1 بار سلام کیا, 2 بار سلام کیا, میرے سلام کا جواب نہیں دیا میرا دوست. میں نے کہا ابو قتادہ تجھے اللہ کی قسم دے کے میں پوچھتا ہوں, تو بتا کیا کعب بن مالک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ ابو قتادہ میرے سلام کا تو جواب تک نہیں دے رہا. 1 بار سلام کیا, 2 بار سلام کیا, نہیں جواب دیے. میں نے قسم اللہ کی دلا کے پوچھا, تم بتاؤ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ 1 بار پوچھا, 2 بار پوچھا, 3 بار پوچھا, کوئی جواب نہیں ابو قتادہ کا. جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو ابو قتادہ نے اتنا کہا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تم کس سے کتنی محبت کرتے ہو. اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, مجھے بولنے میں آسانی لگ رہی ہوں گی, آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہوگا. جب کسی کو اس کے ہی بستی میں, اس کے ہی گاؤں میں, اس کے ہی محلے میں اس کو بائیکاٹ کر دیا جائے نا, تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے یہ وہی جان سکتا ہے, وہی جان سکتا ہے. زمین تنگ ہو جاتی ہے, زندگی اتنی تنگ ہوتی ہے, اللہ اکبر. میں زمین کے اوپر جیروں کئی کو رہے, میں زمین کے کاش میں مر جاتا تو کہتا, یہ کئی کو تو بھی مصیبت کے دنوں دیکھ رہا ہوں بھائی. ایسا تنگی محسوس ہوتی انسان کو اگر کسی کو بائیکاٹ کر دیا جائے. صحابی رسول ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیعہ, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 ہفتہ نہیں, 2 ہفتے نہیں, 40 دن کا عرصہ گزر گیا, ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا. ہم اپنے گھروں میں توبہ کرتے تھے, روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے. 40 دن کا عرصہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بول کر بھیجتے ہیں, جاؤ جا کر کعب بن مالک کو کہہ دینا آج کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہے, بیوی کو الگ کر دے. آ کر بولے 40 دن کے بعد, انہوں کیا سمجھی, اب ہوئی لے ہماری مصیبت کے دن, اب ٹل گئے لے ہمارے آزمائش کے دن. آیا ایک نبی کا خاصیت, نبی کے جانب سے پیغام لے کر آیا اور کہتا ہے, اے کعب بن امیہ کے لیے, مرارہ بن ربیعہ کے لیے, کہ تم تینوں اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ. اب یہ سنتے ہی میں نے پوچھا,
क्या अल्लाह के नबी का हुक्म है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं? क्या मैं तलाक दे दूं? नहीं, नबी ने तलाक देने का हुक्म नहीं दिया। नबी कहते हैं कि तुम अपनी बीवी से अलग हो जाओ। अच्छी बात, ये सुनते ही मैंने अपनी बीवी को कह दिया कि तुम इसी वक्त अपने मायके चली जाओ, अपने माँ के घर चली जाओ। मेरी बीवी चली गई। हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबिया बूढ़े थे, काब बिन मालिक जवान थे। उन दोनों की बीवियां नबी के पास जाती हैं, कहती हैं अरे अल्लाह के नबी, हमारे शौहर इतने बूढ़े हैं, वो पका भी नहीं सकते, वो खा भी नहीं सकते। अल्लाह के नबी, पकाकर हांडी सामने रखे तो ले को खाना मुश्किल, अगर आप हमारे को भेज डाले, उन्हें पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या? अल्लाह के नबी, हमको इतनी इजाजत दीजिए, हमें बात तो नहीं करते, पका को उनके सामने हंडी रखो आ जाते, इतनी तो भी इजाजत दीजिए। कई कहते तो उनको पकाने भी आता नहीं, क्या भी करने आता नहीं। अल्लाह के नबी इजाजत दिए, ठीक है आज के बाद बात भी नहीं करना, उनके नजदीक भी नहीं रहना, पकाओ, जाओ उनके सामने हांडी रखो आ जाओ। किनको? हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबिया के बीवियों को इजाजत दिए, नजदीक नहीं रहना, साथ में नहीं रहना, अलग रहना, पकाना, हांडी सामने रखना, आ जाना। किसी ने काब बिन मालिक से कहा, अजी उनकी बीवियां जाको इजाजत लेकर आएगा, देखो उन्होंने खाली पका को हंडी सामने रखने की इजाजत लिए गए, तुम्हारी बीवी को भेजो, तुम्हारी बीवी ऐसा बोलेंगे, तुम्हारी बीवी पे पका को हंडी की देगची की सामने रखो, जान दे तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, मुझे पका लेने भी आता, मुझे खाने भी आता, मैं मेरी बीवी को नहीं भेजता, नहीं भेजता। यहां तक कि मेरी बीवी मायके चली गई, वो दो बुजुर्ग साहबी, उनकी बीवियां उनको पका कर रखते थे, लेकिन मुझे पकाने वाला भी नहीं था। एक दिन मैं मदीने के बाजार की जानिब जा रहा था, अचानक मुझे मदीने के गलियों में एक मुल्क शाम का कित्ती नजर आया। मुल्क शाम का कित्ती जो तिजारत करने के लिए घूम रहा था और लोगों से पूछ रहा था, यहां काब बिन मालिक कौन है, मदीने में काब बिन मालिक कौन है। मैं जैसे ही सुना उसके नजदीक गया और कहा, मैं ही काब बिन मालिक हूं, मालिक का बेटा काब मैं हूं। बोलो क्या बात है, तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो, कौन हो तुम? मुल्क शाम से आए हो मैंने। ठीक है, क्या है? ये हमारे बादशाह का लेटर है तुम्हारे वास्ते, ये हमारे बादशाह का लेटर है, शाह गस्सान का लेटर है आपके लिए, गुड ऑफर वाला लेटर, ये लीजिए। मैंने उस खत को पढ़कर देखा, शाह गस्सान का बादशाह मुझे लिखता है, ऐ काब, मैंने सुना है तुम्हारे मदीने में तुम्हारे मोहम्मद साहब ने तुम्हारे साथ बायकाट कर दिया है, पूरे मदीने में तुमको रुसवा करके रख दिया है, तुमको शर्मिंदा करके रख दिया है। काब, मैं जानता हूं तुम बड़ी ऊंची हस्ती हो, तुम बड़े मालदार आदमी हो, तुम्हारे साथ ये जो सुलूक हो रहा ना, ये बहुत बुरा सुलूक हो रहा, सो मैं ये चीज को बर्दाश्त नहीं करता, फौरन तुम्हें मदीने से कुछ छोड़ो, मुल्क शाम आओ, मैं तुम ना बादशाहत देतूं, ये देतूं, वो देतूं। ईसाई कबूल करो करने की दावत दे रहा था उन्हें, इस्लाम छोड़ो, ईसाई बन जाओ, मैं तुम ना दौलत देतूं, हुदा देतूं, सल्तनत देतूं। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं, पहले एक आफत टूट पड़ी मेरे ऊपर आजमाइश की, अब ये दूसरी आफत। जैसे ही मैंने देखा उस खत को आग के हवाले मैंने कर दिया, आग में डाल दिया और आए हुए उस कासिद से बोलकर भेजा, जाओ जाकर तुम्हारे बादशाह से कहना हम इतने कमजोर ईमान वाले नहीं, हम इतने कमजोर ईमान वाले नहीं कि अपने ईमान को छोड़ सके, जान दे सकते हैं, जान छोड़ सकते हैं, ईमान नहीं छोड़ सकते। आज अल्लाह के नबी जो हमारे साथ कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, अल्लाह की जानिब से हमारी आजमाइश है। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहते हैं और मजीद 10 दिन हो गए, 40 दिन का अरसा तो बीवी से बिछड़ा दिए, और मजीद 10 दिन हो गए, 50 दिन का अरसा। हजरत काब बिन मालिक कहते, मैं अपने घर के छत पर तहज्जुद की नमाज पढ़ के रोता, मेरा काम ही वही था, मस्जिद में नमाज पढ़ ले का ना, घर में बैठना, अल्लाह से तौबा करना, रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह। अल्लाह अकबर। एक दिन मैं अपने छत पर दुआ करते बैठा था, अचानक एक दूर से पुकारने वाला पुकारते हुए आया, ऐ काब बिन मालिक खुश हो जाओ। बस ये आवाज मेरे कान में पहुंचना था, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस दिन।
میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، میں سمجھ گیا میری آزمائش کے دن ختم ہو گئے۔ اس کے بعد میں فوراً یہ آواز سنتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سر سجدے میں رکھ کر گر پڑا۔ اس کے بعد جو قاصد میرے پاس اتنی اچھی خبر لے کر آیا تھا، میرے پاس بڑی مہنگا کپڑا میں پہنا تھا، فوراً وہ خمیس اتار کر میں نے خوشی میں اسے تحفے میں پہنا دیا۔ کتنی اچھی نیوز لے آیا نا بھائی، یہ لے بھائی میرے کپڑے پہن لے، اسے کپڑے اتار کے دے دیا، اور دوسرے ایک تیار شدہ کپڑے تھے وہ میں پہنا۔ اللہ کے نبی تم نہ بلا رہی، آنا کہتے دربار، نبی بلا رہی، مسجد میں انتظار چل رہا تمہارا۔ جب میں مسجد کی جانب جا رہا تھا، خوشی سے میرے آنسو تھے، ہر کوئی راستے میں ہم کو مبارکبادی پیش کر رہا تھا، کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ جب میں سیدھا مسجد نبوی میں گیا، نبی علیہ السلام کو دیکھا، سارے صحابہ کا جمع غفیر بیٹھا ہے۔ اتنے صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو اٹھے، سارے مجمع میں سے آئے اور مجھے مبارکبادی دے کر گلے لگائے۔ یہ کام طلحہ بن عبید اللہ کے علاوہ کسی صحابی نے نہیں کیا۔ میں کبھی نہیں بھولتا طلحہ بن عبید اللہ کی اس مبارکبادی۔ خود نبی کہتے ہیں کہ کعب جس وقت تم مدینے میں مسجد نبوی میں میرے دربار میں آئے، طلحہ بن عبید جس انداز سے اٹھ کر تم کو استقبال کیے، وہ منظر بھی میں کبھی نہیں بھولتا۔ طلحہ بن عبید اللہ اٹھے، گلے لگائے، مبارک ہو مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان میں قرآن کی آیت اتار دیا، سورہ توبہ کی 117 نمبر آیت، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبِ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق کے اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوا ان مہاجرین، ان انصاروں کی جانب جو ایسے مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیے، اور اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوا ان لوگوں کی جانب جو اپنے حق کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے قائم تھے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی شان میں آیت اتار دیا۔ جب نبی کے دربار میں پہنچا، نبی کے چہرے کو دیکھا، نبی کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اللہ اکبر! جب بھی کوئی خوشخبری سنانا ہوتا، نبی مارے خوشی کے اس قدر نبی کا چہرہ روشن ہو جاتا، ایسا لگتا گویا 14ویں چاند کا ٹکڑا ہے ہمارے نبی کا چہرہ، اتنا پیارا چہرہ ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، کہنے لگے، کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے، جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے، اس دن سے آج تک اتنا بڑا خوش نصیبی والا دن تو کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ سب سے خوش نصیبی والا دن تیرا جو آج تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سننا تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت، ایسی میرے لیے مغفرت، میری شان میں قرآن کی آیت جب اتاریا تو میرا حق بنتا ہے میری زندگی کی ساری دولت میں اللہ کے راستے میں قربان کر ڈال، میں پوری دولت اللہ کے راستے میں لٹا ڈال۔ اللہ کے نبی بولے، کعب ایسا نہ کرو، تھوڑی دولت اپنے لیے بھی رکھ لو، باقی کی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ باقی کی دولت انہوں پوری اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے۔ کعب کہتے ہیں اپنے بڑھاپے میں جب ان کی بینائی کمزور ہو گئی، میرا اللہ مجھے آزمایا، میں سچ بولا، اپنی سچائی پر قائم رہا، آخر کار اللہ سچ کی جیت کرایا۔ اے لوگو، ہمیشہ سچ بولو۔ میری زندگی میں اس دن کے بعد میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اور میں کوشش کروں گا مرتے دم تک میں جھوٹ نہیں بولوں۔ میرے بھائیوں، یہ عبرت ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے عبرت ہے کہ چاہے کیسا بھی موسم آ جائے، کیسا بھی ماحول آ جائے، کورٹ میں کھڑنے کا مسئلہ آ جائے، وکیلوں کے پاس گواہی دینے کا مسئلہ آ جائے، پولیس اسٹیشن میں گواہی دینے کا مسئلہ آ جائے، دو میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ کو کوئی گواہی دینے کا مسئلہ آ جائے، میرے بھائیوں، جو حق ہے، جو سچ ہے، وہی بولیے، چاہے اس میں آپ کے گردن پر تلوار کیوں نہ آئے، آپ کے گلے میں پھانسی کا پھندا کیوں نہ لگے۔ سچ بول کر دنیا سے جائیے، میرا اللہ آپ کو جنت دے گا۔ لیکن جھوٹ بول کر کسی کو فتنے میں مبتلا کرو گے، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ کبھی جھوٹ مت بولیے، ہمیشہ سچ بولیے، سچائی پر قائم رہیے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے اور یہی ایمان کی ترغیب ہے۔ اس کے بعد